تو اللہ کی بات بتاؤں گا، آپ لوگ عرض کروں گا، آپ مجھے دعا دو گے۔ ہم نے قرآن کریم کی طرف سے توجہ ہٹا دی، نتیجہ یہ نکلا میرے عزیزو، تمہارے گھر کے اندر جو ہم نے حافظ قرآن تیار کر کے بھیجے تھے 4 سال میں، 3 سال میں ہم نے قرآن پاک کے حافظ بنا کے بھیجے، تم نے میرے عزیزو ان کی حفاظت نہ کی، تم نے انہیں اپنے محبت والے ہاتھوں میں نہ لیا، نتیجہ یہ نکلا 4 سال ہم نے محنت کی، قرآن پاک یاد کرا کے بھیجا، 6 مہینے تمہاری ساتھ رہا میرے عزیزو، کپڑا تو پاس رہا، جوتا تو پاس رہا، لیکن قرآن پاک کی پڑھنا بھول گیا، قرآن زندگیوں کے اندر سے نکل گیا، کسی کو پرواہ کوئی نہیں۔ 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں ہزاروں دکھاؤں گا، بھاولپور والوں جو قرآن کے حافظ قرآن پڑھنا بھول گئے، بتاؤ مولویوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے اللہ اکبر کے ماں باپ کا قصور ہے؟ شرم نہیں آتی باپ کو تعارف کراتے ہوئے، مولانا اس کو سمجھاؤ، اس کو مولانا کوئی سمجھاؤ، اس کو وظیفہ بتاؤ، قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پڑھنا بھول گیا، ہماری جو ذمہ داری تھی بتا ہم نے پوری کی، کبھی تیرے دروازے پہ تنخواہ مانگنے آئے، کبھی تیرے دروازے پہ مہینے کے پیسے مانگنے آئے، کبھی اس کی گندم مانگنے آئے، کبھی روٹی مانگنے آئے، قسم اٹھا کے بتاؤ قاری یاسین صاحب تمہارے دروازے پر آیا ہو اور آ کے کہو تمہارا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کی روٹی کے پیسے دو، جب ہم نے تم سے کچھ نہیں مانگا، بےلوس ہم نے تمہارا بچہ قرآن کا وارث بنایا، پھر ایمانداری سے بتاؤ تم نے عدم توجہ کی وجہ سے تم نے اپنے بچوں پہ توجہ نہ دی، ہم نے قرآن پاک رو رو کر تمہارے گھر میں بھیجا، تم نے قرآن پاک کو ہنس ہنس کے اپنے گھروں سے نکال دیا ہے۔ بچہ سیکنڈ امتحان میں فیل ہو جائے، میٹرک کے امتحان میں فیل ہو جائے، باپ کو اٹیک ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس نے مجھے مار دیا، اس نے مجھے بیمار کر دیا، قرآن کے 30 پارے یاد کے بچہ بھول گیا، رب اکبر کی قسم ماں باپ کے سر میں درد بھی کوئی نہیں ہوا، پھر میں کیوں نہ کہوں مال تیری ضرورت ہے، اولاد تیری ضرورت ہے، پیسہ ہوتا تیری ضرورت ہے، اقتدار کی کرسی تیری ضرورت ہے، لگتا ہے قرآن تیری ضرورت کوئی نہیں، گھر سے نکال دیتا، بات نہ کرتا، کلام نہ کرتا، اور بغیر تیری ضرورت کیسی ہوئی؟ میرے عزیزوں 2 وجہ بتاؤں گا، بچہ قرآن پاک کیوں بھولا؟ یا تو کمانے والے کی کمائی میں فرق آ گیا، یا کھلانے والے کی ہاتھوں کے اندر فرق آ گیا ہے۔ مدرسے کے ماحول میرا، نمازوں کے ماحول میرا، اذانوں کے ماحول میرا، قرآن کی تلاوت کے ماحول میرا، تہجد گزاروں کے ماحول میرا، 5 وقت نماز پڑھنے پڑھانے والوں کے ماحول میرا، سبزی ترکاری لانے والا نمازی، باورچی نمازی، دسترخوان بچھانے والا نمازی، برتن دھونے والا نمازی، برتن صاف دسترخوان کرنے والا نمازی، کھانا پکانے والا نمازی، اللہ کی قسم معلوم ہوا قرآن نمازیوں کے ہاتھوں میں آتا ہے، قرآن نمازیوں کے سینوں میں آتا ہے، جب گھر گیا ماں بے نمازی، باپ بے نمازی، بھائی غفلت میں، بہنیں غفلت میں، سب کی بات نہیں کرتا، قرآن نے اپنے ہاتھ کو لوار سا دیکھا، جلدی سے قرآن تمہاری بوتوں سے پھدک کر دوبارہ مدرسے کی جھولی میں آ گیا ہے۔ 100 روپے کا نوٹ ماں رکھ کے بھول جائے، اللہ اکبر، سارا دن پریشان رہتی ہے، ہانڈی میں نمک زیادہ کیوں پڑ گیا؟ 1000 کا نوٹ تیرا چاچا دے کے گیا تھا، پتہ نہیں کہاں رکھ گئی، مجھے پتہ نہ لگا، نمک زیادہ پڑ گیا، گھی زیادہ پڑ گیا، دال کی جگہ چینی ڈال دی، پتی کی جگہ دال ڈال دی، رب اکبر کی قسم 1000 روپے گم ہو جائے، تیرے حواس تو حواس باختہ ہو جاتا ہے، تیرے ہوش اڑ جاتے ہیں، 30 پارے زندگی سے نکل گئے، تیرے میرے ماتھے پہ پسینہ بھی کوئی نہیں آیا ہے۔ یہ تو قرآن پاک اللہ کی امانت تھا جو جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی قربانیوں کے صدقے سے آپ کی میری جھولی کے اندر آیا تھا۔ اور میرے عزیزوں کیا خیال ہے، 1000 روپے کا نوٹ گم ہو جائے، ابا پوچھے گا، بھائی پوچھے گا، قرآن کی دولت ہاتھوں سے نکل گئی، قیامت کے دن خدا اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھے گا۔ سب سے پہلے تو مار اس بات پہ پڑے گی کہ قرآن پریشانوں کے روتا ہوا اللہ کے دربار میں آئے گا، کہے گا الہ العالمین 70 سال یہ بہاولپور میں حافظ جی کہلوایا کرتا تھا، اس کی دکان کا نام بھی حافظوں کی دکان تھی، کپڑے کی دکان پر حافظ نکلا آتا اسا، بیکری بھی حافظ بیکری سینٹر تھا، الہ العالمین ہسپتال کا نام بھی حافظ میڈیکل سینٹر تھا، اس میں شرم سے پہنچ، اسے سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی تھی، ساری زندگی میں اس نے قرآن کھول کے نہ دیکھا، الہ العالمین اس نے اپنے نام کے ساتھ اپنا نام کیوں لگوایا؟ اگر قرآن پاک نے اللہ کی عدالت میں میرے عزیزوں شکایت کر دی، آپ کو مجھے بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، صاحب قرآن ہے، جبرائیل علیہ السلام قرآن کی بہاریں آپ کو لے کے آئے، لیکن کالی کملی والے کا آخری وقت ہے، جان جا رہی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت آپ نے نہ چھوڑی۔ سیدنا صدیق اکبر کا معمول یہ رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ رہا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا عاشق تھا، علی قرآن کا وارث تھا، سارے صحابہ قرآن کے وارث تھے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کی تشہیر کے لیے قربانیاں دیتے دیتے پاکستان آ گئے، تیرے میرے گلے میں ہاتھ ڈال لیں گے، ہم تو مدینہ چھوڑ کے پاکستان آ گئے، تم نے اللہ اکبر اپنا گھر چھوڑ کر خدا کے گھر میں آنا گوارا نہ کیا، بتاؤ آج حوض کوثر پر آمنہ کے لال کے سامنے کیا لینے آئے ہو؟ پہلے تو جھگڑا 20 تراوی 8 تراوی کا تھا، امت کو اس جھگڑے کے اندر مبتلا کر دیا، اب تو 8 والوں نے بھی 8 پڑھنی چھوڑ دی، 20 والوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔
بندہ میرے عزیزوں آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت سننا گوارا نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ کہ میل پاور ہماری بالکل میرے عزیزوں ڈیڈ ہو چکی ہے. جن راستوں سے اللہ کی محبت آیا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے زندگی کا فیض ملا کرتا تھا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے وہ راستے بند کر دیے. نتیجہ کیا نکلا میرے عزیزوں؟ دنیا داروں کی بات نہیں، دین داروں کے گھر سے بغیر کلمے پڑے جنازے جا رہے ہیں. بہاولپور کے غیور مسلمانوں ایمانداری سے بتاؤ، سب کی بات نہیں کرتا، اللہ میری یہ غلط فہمی رکھے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے دن ہو گئے تمہارے گھر میں کسی نے قرآن پاک کھول کے دیکھا ہے؟ اتنا قرآن پاک کو بے ضرورتہ نہ کرو، اتنا قرآن پاک کو لوارسہ نہ کرو کہ مالک کائنات تمہاری میری طرف رحمت والی نگاہ دیکھنا چھوڑ دے. پوری دنیا کا کفر میرے عزیزوں پہلے اسلام سے ڈرتا تھا، متاثر ہوتا تھا، اب پوری دنیا کا کفر دیکھو مسلمانوں کو کون کون سی جگہ دبا رہا ہے. عظمت قرآن کے دفاع کی باری ہوتی ہے، یہ مدارس والے اٹھتے ہیں. ختم نبوت کی چوکیداری کی باری آتی ہے، یہ مدارس والے اٹھتے ہیں. تحفظ نموز صحابہ کی باری آتی ہے، یہ مدارس والے اٹھتے ہیں. ہماری ماں کے پاک دامن پر کوئی دھبا لگتا ہے، یہ مدارس والے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ملک پاکستان کی سالمیت کی باری آتی ہے، استحکام پاکستان کی باری آتی ہے، پاکستان کی خوشحالی کی باری آتی ہے، پاکستان کی ترقی کی باری آتی ہے. یہ جذبہ خدا پاک کی قسم اللہ نے صرف قرآن والوں کو عطا فرمایا ہے. جس مسجد کے ممبر پر، جس مسجد کے محراب کے اوپر میرا عزیز ہو بیٹھنے والے کی طرف تیری میری انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تجھے پتہ ہے اس کے محراب کا وارث کون ہے؟ یہ مصلی کا وارث کون ہے؟ جس کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہی وجہ تھی اپنی زندگی کے اندر رحمت والے نبی نے بیٹی سامنے بیٹھی ہے، نواسے سامنے ہے، دماغ سامنے ہے، لیکن اس ممبر اور محراب کا خیال کیا، اپنی زندگی کے اندر آنکھیں کھولتے ہوئے یہ ممبر اور محراب جناب سیدنا صدیق اکبر کے حوالے کر دیا ہے. 2.25 سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ممبر اور محراب کو سنبھالا. رب اکبر کی قسم ہے فاقے برداشت کیے، گھروں کے چولہے بجھ گئے، لیکن اس کی وراثت کے اندر کمی آ جائے صدیق نے برداشت کو ہی نہیں کیا ہے. یہ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جیسے عشرہ کے موقع پر چندہ مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مالداروں تمہیں تمہارا مال مبارک ہو، ہم تو تمہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی دعوت دیں گے، اللہ کی قسم اس میں ہمارا کچھ نہیں، فائدہ تمہارا، ہم تمہیں فطرانے کی ادائیگی کی دعوت دیں گے، صدقہ خیرات کی دعوت دیں گے، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم نے دے دیا. میرے عزیزو تمہارے پاس ہے، تم اس کو دینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کیوں نہیں کھولتے؟ کبھی آپ ہمارے دروازے پر آئے ہو، ہم نے آپ سے موڑا ہو، ہم نے رات کے اندھیرے میں دروازہ بند نہیں کیا، تم دل کے اجالے میں ہماری عزتوں کو کیوں ٹھکراتے ہو کہ ابھی صاحب محفل میں بیٹھے ہیں، ابھی صاحب آفس میں بیٹھے ہیں، ابھی صاحب میٹنگ میں بیٹھے ہیں، ابھی صاحب گھر میں ہیں، ابھی صاحبوں کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، صاحب جلدی سو گئے، صبح تشریف لانا. زکوٰۃ تیری اس کی ادائیگی کے لیے مدرسے کا مولوی دھکے کھاتا پھر رہا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص یار ہے، وفادار ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چل جنت البقیع میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے مزار مبارک پر، آپ کی قبر مبارک پر آنکھیں بند کر کے پوچھ اما تیری زندگی کے اندر وہ دن آیا تھا جب تیرے باپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سنسر بلندی کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے اپنے تن کا کپڑا بھی اتار کے دے دیا تھا؟ جب صدیق کا کردار ہی پسند نہیں، صدیق کی زندگی پسند نہیں، عمر کی زندگی پسند نہیں، جناب عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات پسند نہیں، پھر پاکستان والوں اس ملک کے اندر خلافت راشدہ کا نظام کیسے آئے گا؟ خوش آمدید. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا ابا گھر آیا، تل کے کپڑے اتار کر پرانا پھٹا ہوا لباس پہن لیا، پاؤں کے جوتے رومال میں رکھ لیے، سر کی پگڑی رومال میں رکھ لی. میرا باپ گٹھڑی لپیٹ کر جب گھر کے حجرے سے باہر نکلا، میرے ابو جان پلٹ کے واپس آ گئے. میں نے کہا ابا جان بتا گھر میں بچہ کیا جو لینے کے لیے آیا؟ میں سمجھی کوئی نصیحت کرنے کے لیے آئے، ابا کے لیے کچھ کہنے کے لیے آئے، اما کے لیے کچھ کہنے کے لیے آئے. میرا باپ سیدھا باورچی خانے کی طرف چلا گیا جو روٹیاں پکایا کرتی تھی، روٹیاں پکانے والا توا میرا باپ اٹھا کے لے آیا. میں نے کہا ابا جان اسے تو گھر میں رہنے دو. میرے ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عائشہ مجھے لے جانے دے، نہ روک، کیا پتا کوئی مجاہد اپنے ساز و سامان میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا آٹا لے کے آئے، اس کے پاس آٹا گوندنے کے لیے برتن موجود ہو، روٹی پکانے کے لیے توا موجود نہ ہو، مجھے اپنے گھر کا توا لے جانے دے. مجاہد کے لیے روٹی پکانے میں ابو بکر کے گھر کا توا کام آ جائے گا.
مسجد نبوی کی سرزمین ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اللہ اکبر. جو مال لا رہا حضور کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر رہا، کوئی حضور کی جھولی میں لا کے رکھ رہا، کوئی حضور کے ہاتھوں میں پکڑا رہا. اچانک ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی. رحمت والے نبی نے ہاتھ کی گٹڑی دے کر، دوسرے ہاتھ میں توا دے کر اپنی مسند سے اپنی جگہ سے اٹھنا شروع کر دیا. چل کے دروازے پر آئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے گٹھڑی توا لیا اور میں ابو بکر یہ توا کیوں لے کے آیا؟ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے توا لانے کی اللہ کے نبی کو کارگزاری سنائی، یا رسول اللہ اس لیے لے کے آیا کہ مجاہد کی روٹی پکانے کے لیے توا کام آ جائے گا. آمنہ کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں ابو بکر کن احسانوں کے بدلے اسلام دے گا. اور لوگوں دیکھو ابو قحافہ کا بیٹا آج اس نے اسلام کی سربلندی کے لیے گھر کا توا بھی قربان کر دیا ہے. روتے روتے علماء فرماتے ہیں مدنی کریم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، چہرے پہ کھلکھلاہٹ آئی، لب مبارک پر تبسم آئی. صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پتا ہے میری گٹھڑی کو دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، میرے پاس بچہ ہی کچھ نہیں جو میں آپ کے پاس لے کے آتا. جو بچہ کچا تھا یا رسول اللہ گھر میں میرے اللہ کا رسول چھوڑا اور تل کے کپڑے اتار کے لے آیا. حضور نے فرمایا ابو بکر میں خود نہیں ہنس رہا، میرے پیچھے کھڑا مجھے جبرائیل ہنسا رہا ہے. اے ابو بکر جب تو توا لے کے آیا تیرے توے کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام بھی سلام کر رہا ہے، اللہ کا سلام بھی تیرے پہ آ رہا ہے. جب توے والا، کپڑے والا، پھٹی پگڑی والا، ٹوٹا جوتے والا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، بتا بتا تیری میری تجوریوں کا حساب کیسے ہوگا، تیرے میرے بینک بیلنس کا حساب کیسے ہوگا. میں نہیں کہتا سارا دو، میں نہیں کہتا لاکھوں دو، میں نہیں کہتا کروڑوں دو، اتنا تو دو او میرے پیارو کہ قرآن پڑھنے والوں کو 2 وقت کی روٹی آسانی سے مل سکے. قاری صاحب مدرسے کے طالب علموں نے، جامی صاحب بنات کے مدرسے کی طلباء نے کبھی ہڑتال کی اور آج دار روٹی نہیں کھاتے، تم نے کچی سبزی کی آگے رکھی، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا، آلو پتلے شوربے میں رکھ کے اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کر دیا. کبھی یوں نہیں کہا اس میں نمک زیادہ، کبھی یوں نہیں کہا اس میں گھی زیادہ، کبھی ان کے دسترخوان پہ ٹکڑے نہ بکھرے، کبھی ان کے دسترخوان پہ سالن نہ بچا. اور میرے عزیزو جب تمہاری دال نے آلو قبول کر کر یہ خدا کا شکر کرتے ہیں، پھر تم انہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اپنے علاقوں کے مدرسے کے معاونین بننے والوں، مدرسے کے پڑوسیوں، کیا ہمارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ طلباء کرام جو اللہ کے نبی کے مہمان ہیں 500 روپے مہینہ وہ خوش ہو کے دے سکیں؟ نہ میرے بابو اپنے ہاتھوں کو اتنا تنگ نہ کرو، یہ ہاتھ قیامت کے دن حوض کوثر کی پیالے کی پہچان کرنا بھول جائیں. اپنے ہاتھوں کو دینی کاموں سے اتنا نہ روکو کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا یہ دامن پکڑنا بھول جائیں. ان ہاتھوں کو سخاوت کی عادت ڈالو، ان ہاتھوں کو سخاوت کی عادت ڈالو تاکہ قیامت کے دن یہ ہاتھ تمہارے لبوں پر حوض کوثر کا جام لانے کا ذریعہ بن جائیں. میری بات مانو یا نہ مانو، یہ علماء اکرام کی بات پر اتفاق کرو یا نہ کرو، اللہ تمہیں مجھے عمرے کی توفیق عطا فرمائے، تم میں مدینے جائے، آمنہ کے لال کے روزے مبارک پر آپ کی قبر تر پر آنکھیں بند کر کے کھڑے ہونا، یا رسول اللہ تیرے مہمانوں کی کفالت کرے، تیرے مہمانوں کے روٹی پانی کپڑے لتے کا انتظام کرے. کملی والے تھوڑ آئے گی، اللہ کے نبی روز انور سے فرمائے گا اگر تیرے مال میں تھوڑ آ جائے تو قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر آ جانا. پوری دنیا کا کفر میرے عزیزو اس وقت تلا ہوا ہے، پوری دنیا کا میں نام نہیں لیتا، کون کون سے ملک کا نام لو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم جتنی ان کی لپا پوٹی کر لو، جتنی ان کی چاپلوسی کر لو، ان کا ہمدردانہ جملہ کبھی بھی تمہاری حمایت کے اندر کوئی نہیں آئے گا. میرے عزیزو مکے کے اندر انہوں نے مخالفت کی، مدینے کے اندر انہوں نے مخالفت کی. اگر یہ حمایتی ہوتے عمر کی تلوار بیت المقدس سے نکالنے کے لیے کھڑی نہ ہوتی، اگر یہ حمایتی ہوتے آمنہ کا لال مکے کا در رہی تھی، صحابہ کا فوری دستہ تیار کر کے مدینے سے یہودیوں کو نہ نکالتا. جہاں جہاں یہودی تھے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی جماعتوں کو بھیجا اور پوری دنیا کو بتلا دیا کھائے تمہارے سامنے سونے کی پیالی اور چاندی کی چمچی لے کے آئے، خبردار ان پر بھروسہ کبھی نہ کرنا. یہ ختم نبوت کے غدار ہے، خدا کی توحید کے غدار ہے، صدیق عمر عثمان علی کی صداقت عدالت حیا کے شجاعت کے غدار ہے، یہ صحابہ کے مل کر ہے. اور لوگوں اسلام سپر پاور ہے، رب اکبر کی قسم ہے اللہ نے جو کلمے کی برکت سے مسلمانوں کو بہاریں دی ہے، اللہ نے جو کلمے کی برکت سے مسلمانوں کی طاقت دی ہے. یہ اسلام تھا، عمر کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا تھا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ توحید کا نعرہ تھا. بیت المقدس کے فتح کے موقع پر سارا کفر عمر کے قدموں کے اندر بیٹھا ہوا تھا. کل
ہی ایک مدرسے کے محترم صاحب کہہ رہے تھے مولانا دوپہر کے وقت کھانا پکتا ہے، دوپہر کو وہی کھانا سالن ہے، رات کو وہی سالن ہے، صبح میں وہی ناشتہ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ نے قرآن کی دولت کے ساتھ اتنا بڑا حوصلے کا جگرا دے رکھا ہے، 3 ٹائم کا کھانا، ایک ٹائم کا کھانا بیوی نہیں کھائے گی، بہو نہیں کھائے گی، ماں نہیں کھائے گی، بیٹا نہیں کھائے گا، ٹھنڈا مار کے جائے گا، امی ایسا ہے ہوتے میں کوئی نہیں پتا، اما کچھ نہیں پکانا، کسی کے لیے انڈا بن رہا ہے، کسی کے لیے آملیٹ بن رہا ہے، کسی کے لیے گڑ والی سیویاں بن رہی ہے، بتا 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 یہ تیرے محلے کے اندر قرآن پڑھنے والے اتنے لوارث کیوں ہو گئے؟ پھر تم نے ڈرامے بازی کرتے ہو، معاف کرنا اس کو۔ عبد الشکور فون کرے گا، عبد الحنان جی اظہر جی پرسوں کہاں ہو؟ میں نے کہا حکم کہ ہمارے علاقے میں بہت بڑی قرآن خوانی ہے، آپ کی فیس پوری دی جائے گی، جلدی تشریف، اگر رات کو آ جائیں آپ کے لیے نرم بستر ہیٹر والا کمرہ بھی ہوگا، گرمی میں اے سی والا کمرہ بھی ہوگا۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر مولانا یخنی پیئیں گے، چھوٹا گوشت کھائیں گے، فلانا کھائیں گے۔ میں نے کہا ہاں ہاں، جو تمہارے یہاں 1 گھنٹہ بول کے جائے گا اسے چھوٹا گوشت یخنی ملے گی، جو 4 دن سے قرآن پاک پڑھ پڑھ کر ربا کا نام لے کے بخشش کی دعا کر دے، انہیں کوئی چاول سادے دینے کو بھی تیار کوئی نہیں۔ ابا کا جس دن انتقال ہوا اس دن بچوں نے پڑھا، جس دن جنازہ اٹھا اس دن پڑھا، ہر نماز میں مولوی صاحب کی دعائیں کرتا رہا۔ جب ان کا لوازمات کی باری آئی تو میرے عزیزوں ادھر سے گھوم کالے رنگ کی روح چالان رنگ کی چٹیاں گاڑیاں آ گئی، سرکار ادھر آؤ، آگے آؤ آگے آؤ، چودھری صاحب آگے آ گئے، اللہ اکبر، تیرے میرے جیسے آگے آ گئے، 2 تکیے بھی لگے ہوئے، دسترخوان بھی بچھے ہوئے، ٹیشو پیپر بھی رکھے ہوئے، منرل واٹر کی بوتلیں رکھی ہوئی، جو قرآن پڑھ پڑھ کر رو رو کر باپ کے بخشوانے کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ انہیں تو ایک پلیٹ میں آدھے چاول آدھا زردہ مل رہا ہے، اور میرے عزیزوں جنہیں تیرے باپ کا نام پتہ نہیں، چھوٹے گوشت وہ کھا گئے۔ رب اکبر کی قسم قیامت کے دن مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ جنہیں کمرے میں بٹھا کے چھوٹا گوشت کھلایا، اللہ اکبر، انہیں تو چاہیے تھا میرا عزیزوں مجمع میں بٹھا کے کھلاتا تاکہ پتہ لگے جن سے ووٹ لیا ان کا 24 گھنٹے پورے سال کا یہی کھانا ہے۔ جنہیں تم نے چھوٹے گوشت اور چھوٹے گوشت کے قیمے کھلائے، صبح پوچھ، انہوں نے تو دور کی بات ہے، ان کی بیوی ان کے باپ دادے تو دور کی بات ہے، ان کے بچوں تو دور کی بات ہے، ان کے کتوں نے بھی چھوٹے گوشت کا قیمہ باداموں والا دیسی گھی میں کھایا، انہیں چھوٹا گوشت کھلا۔ جب تک تیرے میرے گھر میں کوئی بیمار نہ ہوگا ان کے لیے کوئی بیمار بکرا نہیں آئے گا، جب تک تیرے میرے گھر میں جنازہ نہیں اٹھے گا ان کے لیے گوشت والی بریانی نہیں آئے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، انہیں کھلایا جنہیں تیرے باپ کا نام پتہ نہیں، انہیں کھلاتا۔ یہ میرا عزیزوں کھانے کے بعد دعا نہ کرتے، ڈکار مار کے مسکراتے، مالک کائنات ان کے لبوں کی مسکراہٹ کو دیکھتا، ہنسی ان کے چہروں پہ آتی، اللہ تیرے میرے باپ کی قبر کے اندر مغفرت فرما دیتا۔ یہ ہم کریں کیوں کریں؟ ہم نے تو مرنے والے سے کہا ہڑپ کر جاؤں، تجھے دھوکہ دے دیا، سارا 2000 مظفر گڑھ کا مجمع کلمہ سارا اٹھا کے لا رہا ہے۔ جنت ہے؟ زور سے بولیں گے، ہے جی؟ جنت؟ جہنم ہے؟ قبرستان میں قبر میں ہوتا، اچھا آپ نے میں نے کہاں جانا ہے؟ قبر میں رہنا ہے کہ جنت میں جانا ہے؟ زور سے، جنت میں جانا ہے؟ قبر چھوڑنے کے بعد جائیں گے انشاءاللہ، اور کہتے تو بھائی قبر چھوڑنے کے بعد جائیں گے، لیکن آپ نے میتوں کے لیے جو آپ نے قبرستان کے اندر قبر بنا رکھی ہے، دائیں یا حیو لکھا ہوا ہے، بائیں یا قیوم لکھا ہوا ہے، درمیان میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اوپر آیت الکرسی، چاروں طرف چاروں کل لکھے ہوئے ہیں، اور ادھر لکھا ہوا ہے ملک فلا کمبو بابا فلانا فوت ہو گیا، فلانا فوت ہو گیا۔ اس کے اوپر ایک اور بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری، زور سے ناراض نہ ہونا آج، کیونکہ میں نے چائے چھوڑی تھی، آپ بولے تو میں بولوں گا آخری۔ اب بتاؤ جب جانا جنت میں ہے تو آخری آرام گاہ کیسے ہوئی؟ جن کے لیے اپنے آپ کو ڈال کے چلا گیا، حلال نہ چھوڑا حرام نہ چھوڑا، جن کے لیے خون پسینہ ایک کر دیا، کپڑوں کی پرواہ نہ کی، اولاد کے لیے کماتے تجھے روزہ کا خیال نہ آیا، تراویح کا خیال نہ آیا، نماز جمعے جن کے لیے چھوڑ دیے، تراویح کا پورا قرآن پاک نمازیں چھوڑ دی، اللہ اکبر، اس اولاد کے لیے میرا عزیز ہو جس کے لیے تو نے عید کی نماز چھوڑ دی، یہ اولاد تجھے اس قبر کے گڑھے کے اندر پھینک گئی، اسے چاہیے تھا لکھتی آخری انتظار کا، پیسہ کمانے کے چکر میں، اللہ اکبر، تیرے پیسے کے ناج بن کے بیٹھنے کے چکر میں تیری آخری انتظار گاہ کے اوپر بھی آخری آرام گاہ لکھ کے چلی گئی کہ اب آپ تو ٹھکانے لگ گیا، اب تجھے ہماری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری پرواہ نہیں کریں گے، ہاں تجھے فرشتے الٹا لٹائیں یا سیدھا لگائے، اب اکبر کی قسم آخری انتظار گاہ ہوتی تو اولاد باپ آپ کے لیے رو رو کے دعائیں کرتی، یہ تو دھوکہ دے کے آخری انتظار گاہ کو آرام گاہ بنا کے چلے گئے۔ جب میرے عزیزوں کھڑے ہو کے اعلان ہوتا ہے، میت کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، سارے کے سارے کھڑے ہو کر جتنے آئے ہو باہر سے مہمان سارے کے سارے کھانا کھا کے جانا، اللہ اکبر، ورنہ ہمیں دکھ ہوگا۔ باپ قبر میں سے چگاڑ کے کہتا ہے ظالم
मालूम हो, जो 4 घंटे भूखा रहा उसकी दाल रोटी का तुम्हें एहसास हो गया, और जिसे कब्र में उतरने के बाद फरिश्तों ने उल्टा लिखा रखा है, ओ मेरे बच्चों तुम्हें उसका एहसास क्यों नहीं आ रहा है? ये रोटी खा के चली जाती, रोटी खाए बगैर चली जाती, रब्बे अकबर की कसम का गुजारा हो जाता। मेरे अजीज और मुजफ्फरगंज के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन होटल है, अगर घर ना मिलता फिर भी खा के चले जाते। असल मसला तो अब्बा जान का था, बरादरी जाए या ना जाए, रिश्तेदार जाए या ना जाए, ताए चाचा छोड़ के चला जाए, मामा फूफा छोड़ के चला जाए, अगर 4 बेटे 5 बच्चे कहते अस्सलाम वालेकुम, असल हमारी बाप को अब जरूरत है, सारे जाओ कल कुरान खानी पे मिलेंगे, डोंट डिस्टर्ब मी, अब आप परेशान ना करो, अब हमारे बाप को जरूरत है। 2 बेटे सराहने बैठ जाते, 2 बेटे पैतियों बैठ जाते, जहां से जितना कुरान आता पढ़ पढ़ कर रोकर खुदा को दिखाते और कहते अल्लाह मेहमान तेरे हवाले आया, अल्लाह मेहमान तेरे पास आया, अल्लाह इसका इस्तकबाल अच्छा करना, अल्लाह हड्डियों का ढांचा बन के आया, 2 साल अस्पतालों में सुइयां लगवा के आया, कड़वी दवाइयां खा के आया, इलाही इसने हमारे लिए सब कुछ बेकार कर दिया, ये बाप नारा हड्डियों का ढांचा बन गया, या अल्लाह इसका पेट कमर के साथ लग गया, अल्लाह हम गवाही देते हैं इसने हमारी तरबियत में कसर न छोड़ी, अल्लाह तेरे से दुआ करते हैं, कुरान हम पढ़ के दिखाते हैं, रो के हम दिखाते हैं, अल्लाह हमारे रोने पे तरस खा ले, अल्लाह इस तरस की वजह से इन आंसुओं की बरकत से अल्लाह हमारे बाप को कब्र के गड्ढे से उठा कर जन्नतुल फिरदौस के अंदर पहुंचा दे। नाराज ना होना नवाब कनूली के अंदर आने वालों, जामे अब्दुल्ला बिन मसूद के अंदर आने वालों, ईमानदारी से पूछ लो, तेरा बच्चा मोबाइल की सारी मेमोरी खोल के रख देगा, कंप्यूटर खोल के बंद करके रख देगा, घर की सारी इलेक्ट्रिक सामान के नट्टे खोल के बंद करके रख देगा। तेरा बच्चा पढ़ने में महारत रखता है, बोलने में महारत रखता है, देखने में महारत रखता है, 1000 रुपए के नोट को संभालने में महारत रखता है। आई कितना बदनसीब बाप निकला, बच्चे को नोट का तरीका रखने का बता दिया, नकली असली का बता दिया, दुकान करने का तरीका बतला दिया, कारोबार करने का तरीका बतला दिया, माशरे के अंदर जिंदगी गुजारने का तरीका बतला दिया, लेकिन आए मैं अपने बच्चे को जनाजे की दुआ याद ना करा सका। 4 बेटे जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, अब अकबर की कसम है खामोश होके खड़े, फरिश्ता कलम लेके खड़े, दूसरा कहता है अल्लाह अकबर, लिखता क्यों नहीं, कि कितनी देर से देख रहा हूं, अल्लाह अकबर, खामोश होके खड़े, इमाम सलाम फेरने को तैयार है, अभी तक इसकी जुबान पर अल्लाहुम्मा फ़िल अय्यिना व मय्यिना नहीं आया है। अगर ये मेरा अजीजों मुस्तकबिल है तो फिर मेरा अजीजों बताओ अल्लाह अकबर, ये मुस्तकबिल हमारा तो माजी क्या है, ये नूर है तो फिर मेरा अजीजों बताओ जुल्मत क्या है। खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा सलामती के साथ तुम्हें अपने घर पहुंचाए, खैर सलामती के साथ अल्लाह मुझे मेरे घर पहुंचाए। मेरे अजीजों घर की अलमारी में जाके देखो, 4वीं क्लास के बच्चे के बैग में देखो, 10वीं क्लास की बच्ची के बैग में देखो, इंग्लिश की किताब नजर आएगी, उसकी लाइब्रेरी में, उसके कबर्ड में, उसके अलमारी में माशर की लोग की किताब नजर आएगी, फिजिक्स की किताब नजर आएगी, बायोलॉजी नजर आएगी, जियोलॉजी की किताब नजर आएगी, साइंस की सारी किताबें, इंग्लिश की सारी किताबें, मकालत की सारी किताबें नजर आएगी। आई नहीं मेरी बदनसीबी, मेरे कमरे में हर किताब पड़ी है, अलमारियों में खुदा का कुरान कोई नहीं पढ़ा हुआ। मेरे अजीजों कभी तो अल्लाह के दरबार में बैठ जाया करो, अल्लाह इंजीनियर मुझे बना दिया, अल्लाह वकील मुझे बना दिया, डॉक्टर मुझे भी बना दिया, अल्लाह मेरे अंदर कैसी बदनसीबी थी, अल्लाह ना मुझे ना मेरी नस्ल को तूने कुरान का वारिस कोई नहीं बनाया है। बदनसीबी नहीं है। जिस किताब को साइंसदान पढ़े वो तो तुझे हिफज याद है, और जिस कुरान की तिलावत खुदा सुनाए उसकी तुझे सूरह फलक भी कोई नहीं आती। जिस तिलावत को जिब्राइल ने सुना, मीकाईल ने सुना, इसराफील ने सुना, इजराइल ने सुना, 7 आसमान के फरिश्तों ने सुना, खुदाए पाक की जुबान से अल्लाह से तिलावत कलामुल्लाह सुनकर फरिश्तों के गले के आश कर उठे। पता आसमान के नूरियों ने हमारे लिए क्या कहा था, कितने मुकद्दरों वाले वो लोग होंगे जिनकी झोली में कुरान की दौलत डाली जाएगी। जिस कलाम को सराइकी पढ़ने को तैयार नहीं, सबकी बात नहीं करता, महाजिर पढ़ने को तैयार नहीं, मेरे अजीजों पंजाबी पढ़ने को तैयार नहीं, अंग्रेज पढ़ने को तैयार नहीं, हिंदुस्तानी पढ़ने को तैयार नहीं। रब्बे अकबर की कसम है उस कुरान की तिलावत क़यामत के दिन अल्लाह अपने पाक नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हमें तिलावत सुनाएगा। आखिरी बात तो मैं सिर्फ बात अर्ज करता हूं, अल्लाह उसे कबूल फरमा ले, अल्लाह में समझने की मुझे भी तौफीक अता फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए नबूवत,
محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، اہل بیت۔ تعلیم کا محکمہ مولویوں کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ 75 سال سے پاکستان میں رہی ہے، 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے۔ پاکستان ترقی کی طرف گیا کہ خسارے کی طرف گیا؟ زور سے، زور سے۔ جن کو تم نے ووٹ دیے، تعلیم کے محکمے ان کے حوالے کیے، سائنس کے محکمے ان کے حوالے کیے، میڈیکل کے حوالے ان کے میڈیکل کے محکمے ان کے حوالے کیے، مواصلاتی نظام کے، ریلوے کے، ٹرانسپورٹ کے نظام کے محکمے کے ہمارے حوالے کہ ان کے حوالے؟ ان کے حوالے بھائی، ان کے حوالے۔ بتاؤ انہوں نے فائدہ دیا کہ خسارہ دیا؟ زور سے، زور سے۔ تعلیم ان کے پاس تھی، مڈل ان کے پاس تھا، میٹرک ان کے پاس تھی، بی اے بی ایڈ ان کے پاس تھا، ایم اے ایم اے ان کے پاس تھا، ڈاکٹری کی ڈگری ان کے پاس تھی، سارا علم تو ان پہ تھا۔ ان کو پڑھانے میں این جی او نے ساتھ دیا، ان کو پڑھانے میں پاکستان کے حکومتی بجٹ نے ساتھ دیا، ان کو پڑھانے میں اپنے پڑھاؤں نے ساتھ دیا۔ اللہ، میری باری، مجھے بولنے دو، میری باری ہوئی، ادھر ڈسٹرب نہ کرو مجھے۔ ان کے پڑھانے میں سب نے ساتھ دیا۔ اس کے پڑھانے میں تو چاچے نے ساتھ نہیں دیا، مامے نے ساتھ نہیں دیا، پھوپھی نے ساتھ نہیں دیا، بھائی نے ساتھ نہیں دیا، حتیٰ کہ مسجد کے اندر 5 نمازیں پڑھانے والا عورتوں کو بے جانا ہوگا، مسجد کے جنرل سیکرٹری نے بھی اس کا ساتھ کوئی نہیں دیا، علاقے کے میرے عزیزوں مدرسے کے خزانچی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ عبد المحمود صاحب اگر یہ تو بے جانا ہوگا، مدرسے کا خزانچی مظفر گڑھ کا، لیکن وہ بھی اپنے گھر کی زکات کراچی کے مدرسے کو دے رہا ہے۔ کڑوی حقیقت ہے، سننی پڑے گی بھائی۔ ہے تو معراج کا مہینہ، تم معراج کے منکر ہو۔ معراج مجھے بھولی کوئی نہیں، مجھے بھی آتی ہے، لیکن اس وقت میرے عزیزوں معراج کا واقعہ سنانے کی ضرورت نہیں، آپ کو مجھے احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے آپ کو بھی احساس ہو جائے، مجھے بھی احساس ہو جائے۔ آپ نے ہمیں دین کا محکمہ دیا، قرآن کی یونیورسٹیاں دی، یہ اللہ کا رزق ہے، قرآن تو نہیں، یہ رزق سر پہ رکھ کے کہتا ہوں مجھے پورے مظفر گڑھ میں، میرے عزیزوں خوشحالیہ پسماندہ علاقوں میں کوئی مدرسہ دکھاؤ جو وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا ہو، کوئی مسجد ایسی دکھاؤ کچی ہو یا پکی ہو، سنگ مرمر کی ہو یا کچے فرش کی ہو، جہاں نمازیں نہ ہوتی ہو، میرے عزیزوں امام نے دروازے پہ لکھ کے لگا دیا ہو تنخواہ ایڈوانس نہیں دو گے، ٹی اے ڈی اے نہیں دو گے، ہاؤس الاؤنس نہیں دو گے، تو میڈیکل الاؤنس نہیں دو گے، دروازے نہیں ہوں گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، جن کو تم نے پاکستان کا بجٹ دے دیا، جن کی تنخواہیں 68 لاکھ روپے، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ سے دینیا، علماء دیوبند، علماء دیوبند، فقط سر بلند، حضرت پیر جی مولانا عبد الحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر۔ 68 لاکھ صرف تنخواہ ہے، گاڑی علیحدہ، ہاؤس علیحدہ، گارڈ علیحدہ، سیکیورٹی علیحدہ۔ اگر وہ کراچی کا مظفر گڑھ کے اندر تعینات ہے، اگر وہ روزانہ پی آئی اے سے کراچی جائے گا اس کا ٹکٹ علیحدہ۔ یا تو قاری نذیر ثاقب صاحب اگر 1 to 5 لے لے تو مولی کہیں گے پتہ نہیں کتھوں آیا، مدرسے کا پیسہ، مدرسے کا پیسہ۔ کسی کے بارے میں بدگمانی لانا، پکڑو لٹاؤ اسے الٹا۔ اگر کسی بندے میں شادی شدہ نے زنا کیا، سنسار غیر شادی نے کیا تو 80 کوڑے۔ اگر کسی نے کسی پر بات تھوپ دیا کہ اس کے اندر نہیں تھی، لٹاؤ مارے 80 کوڑے۔ جسے سزا مل گئی اسلام میں اس کی گواہی قبول ہے، جس نے اللہ اکبر بغیر تحقیق کیے کسی پر الزام لگا دیا، اسلام اس کی گواہی بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اپنی نمازوں کا خیال کیا کرو، لمحہ پر انگلی نہ اٹھایا کرو۔ اللہ کی قسم اگر یہ 500 روپے تم نے کسی مدرسے کو یا عبد الحنان کو دیے، یہ ضامن ہے قیامت کے دن تمہارے 500 روپے کا حساب سر فخر سے اٹھا کے دے سکتا ہے۔ تم نے گندم دی، تم نے بوری دی، قیامت کے دن یہاں بھی حساب دینے پہ قادر ہے، وہاں بھی حساب دے گا، لیکن اللہ حساب نہ لے اور بندے حساب لینا چھوڑ دے کوئی نہیں۔